دوستو آج کی ہماری یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے جادوگر کی کہ جو ہماری اس دنیا میں تو آج سے لگ بھگ 1200-1300 سال پہلے ہوا تھا، لیکن اس کے کارنامے ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کر آج کی سائنس بھی پوری طریقے سے حیران نظر آتی ہے۔ خاص طور سے کیمسٹری کے فیلڈ میں وہ جتنا زیادہ ماہر تھا، اگر وہ اپنی مہارت کا استعمال پازیٹیو وے میں کرتا تو شاید اس مہارت کی وجہ سے دنیا کی تصویر آج بالکل الگ نظر آتی، مگر کیونکہ اس کے دماغ پر تو شیطان سوار ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے اپنی ان تمام مہارتوں کا اور طاقتوں کا استعمال جس طرح سے کیا، اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ باقی چیزیں تو چھوڑ ہی دیجئے، اس نے بہت جلد ہی خدائی مطلب کہ خود کے خدا ہونے کا دعویٰ تک ٹھوک ڈالا۔ ساتھیو، ہماری اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے مڈ 8 سینچری سے، مطلب کہ ابھی یہ اسلام کا شروعاتی دور تھا اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا سے ظاہری طور پر گزرے ہوئے بمشکل 100 سے 150 سال گزرے تھے، کہ جب یہ خراسان مطلب آج کے ایران اور افغانستان کے علاقے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دھوبی کے گھر پر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جس کا نام یہ دھوبی ہاشم رکھتا ہے۔ ہاشم نام کا یہ لڑکا پیدائشی طور پر کچھ اس طرح کی شکل و صورت لے کر پیدا ہوا تھا کہ جب یہ تھوڑا بڑا ہوا اور اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تو جب بھی یہ ان بچوں کے پاس جاتا تو وہ اس سے چڑتے یا پھر اس کی شکل دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ بچہ اسی پریشانی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہونے لگا اور اب اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے اکیلا رہنا ہی پسند کرنے لگا۔ باپ نے بھی دیکھا کہ جب پورا دن بیٹا تنہا رہتا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ دھوبی کے کام میں لگا لیا۔ یہاں آ کر بھی بہت جلد ہی ہاشم کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ صرف دھوبی ہونے کی وجہ سے لوگ نہ تو اس کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے فادر کی عزت کرتے ہیں۔ اب اس چیز کو لے کر بھی وہ ابھی پریشان رہنے ہی لگا تھا کہ اچانک سے ایک دن اس کے یہاں پر ایک بڑے عالم صاحب کی آمد ہوئی۔ جیسے ہی یہ عالم صاحب اس کے علاقے میں آئے تو اس نے دیکھا کہ لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کر رہے ہیں، بلکہ ان کی مہمان نوازی میں بچھے چلے جا رہے ہیں۔ اس چیز نے ہاشم کو بہت زیادہ متاثر کیا اور اس نے فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ بھی علم حاصل کرے گا۔ باپ سے ضد کرنے لگا، لیکن باپ نے اس کو بہت سمجھایا۔ باپ نے کہا کہ چاہے تو کچھ بھی کر لے، ہم دھوبی ہیں، دھوبی ہی رہیں گے، اور یہ لوگ ہمارے صرف دھوبی ہونے کی وجہ سے ہم کو عزت نہیں دینے والے ہیں۔ باپ کے سامنے ہاشم بھی نہیں مانا اور اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن باپ نے ہاشم کو گھر سے ہی نکال دیا۔ گاؤں سے نکلنے کے بعد اب ہاشم پاس ہی میں موجود جو ایک بڑا شہر تھا وہاں جا کر علم حاصل کرنے کے ارادے سے رہنے لگا۔ کچھ سال رہنے کے بعد جب ہاشم اپنے گاؤں واپس لوٹا تو یہ ہاشم پہلے جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اب تو جب وہ بولتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مانو علم یعنی کہ نالج کا سمندر بہہ رہا ہو۔ اوپر سے ایک پریشانی کی بات یہ بھی تھی کہ ہاشم کا جو گاؤں تھا وہ اس دور کے حساب سے بھی اتنا زیادہ پچھڑا ہوا تھا کہ جب ہاشم ان کے سامنے نالج کی بات کرتا، مطلب الگ الگ طرح کی اسٹوریز بھی سنایا کرتا تھا، تو ان لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید کوئی بڑی طاقت ہاشم کے اندر گھس گئی ہے کہ جو اس کو ان تمام چیزوں سے خبردار کرتی رہتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی گاؤں کے لوگ ہاشم کو کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، مطلب اس کی عزت نہیں کیا کرتے تھے اور اس کو ایک دھوبی کے بیٹے کے طور پر ہی ٹریٹ کیا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے جانا کہ دھوبی کا پیشہ ان کی نظروں میں گرا ہوا تھا۔ دوستو، جس دور میں ہاشم علم مطلب کہ نالج حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، اسی دور میں اس کا سامنا ایک ایسے سبجیکٹ سے بھی ہوا تھا کہ جس کو علم طلسم کہا جاتا تھا اور جو اس کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی لگا تھا۔ یہ دراصل کچھ اور نہیں بلکہ وہی علم کیمیا تھا کہ جس کو ماڈرن دور میں کیمسٹری کہا جاتا ہے، مگر کیونکہ اس دور تک اس سے بہت کم لوگ ہی فیملیئر ہوا کرتے تھے اور بہت کم لوگ ہی اس میں انٹرسٹ لیا کرتے تھے، تو اسی لیے اس سبجیکٹ کی پاپولیرٹی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اسی لیے جب اتنی نالج حاصل کرنے کے بعد گاؤں لوٹنے پر بھی ہاشم کو کوئی عزت نہیں ملی تو وہ ایک بار پھر سے اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر کی طرف نکل گیا، اور اس بار وہ خاص طور سے اسی سبجیکٹ پر فوکس کرنے لگا کہ جس کو وہ پہلے ادھورا چھوڑ کر آیا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد جب ایک بار پھر سے ہاشم اپنے گاؤں لوٹا تو اس بار وہ پہلے کی طرح اسلام یا پرشیا کے جو پرانے ریلیجنز تھے ان کی تو نالج رکھتا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ کیمسٹری اور میڈیسن میں بھی ماہر ہو چکا تھا۔ اب ہوتا یہ کہ جب بھی اس کے گاؤں میں کوئی بھی انسان بیمار پڑتا تو فوراً ہاشم اس کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ ارے اس عام سے دھوبی کے لڑکے کے اندر اتنی زیادہ مہارت، لیکن تبھی اچانک سے ایک دن ہوا یہ کہ خود ہاشم ہی بیمار پڑ گیا۔
خطرناک چیچک کے داغ اس کی پوری باڈی پر پھیل گئے۔ اس کی شکل کہ جس کو پہلے سے ہی لوگ کچھ خاص پسند نہیں کیا کرتے تھے، چیچک کے بڑے بڑے اور خطرناک دانوں کی وجہ سے اور بھی عجیب و غریب ہو گئی تھی۔ اس چیچک کے دانوں کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ بھی خراب ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ کہ جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے اب ہاشم کو تانے دینے شروع کر دیے اور اس کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے کہ اگر تو سچ میں اتنا زیادہ قابل اور ماہر تھا ہی تو آخر خود کو کیوں نہیں ٹھیک کیا۔ یہ تانے سن سن کر ہاشم نہ صرف بہت زیادہ غصے میں آ جاتا بلکہ اب پوری طریقے سے نا امید ہو چکا تھا۔ پراسرار طور پر وہ غائب رہنے لگا تھا، مطلب لوگوں کے بیچ نہیں رہا کرتا تھا بلکہ تنہائی میں زیادہ تر وقت الگ الگ طرح کے ایکسپیریمنٹس پر گزارا کرتا تھا۔ دراصل اس کے پاس جو الگ الگ سبجیکٹس کی مہارت تھی اور خاص طور سے اس کے پاس جو کیمسٹری کا علم تھا، اس کی مدد سے وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے وہ الگ الگ دھاتوؤں کو ملا کر اس کو سونے میں بدل دے۔ اسی طرح کے ایکسپیریمنٹس کرتے کرتے ایک دن وہ کامیاب ہو بھی گیا کہ جب اس نے الگ الگ دھاتوؤں کو سونے میں بدل ڈالا اور اپنے بنائے ہوئے اسی سونے سے اپنے لیے ایک کور، مطلب کہ فیس پر پہننے والا ماسک بنایا۔ اس بات کا احساس تو ہاشم کو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ اب تو چاہے وہ کچھ بھی کر لے، گاؤں والے اس کو ذرہ برابر بھی عزت نہیں دینے والے ہیں، تو اسی لیے اب اس نے اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ میں لیا اور ان کے ساتھ وہ اوپر کی طرف بڑھا، مطلب سینٹرل ایشیا کے ایک انجان سفر پر نکل پڑا اور بہت جلد ہی سینٹرل ایشیا کے ایک علاقے کش میں جا کر ٹھہرا۔ یہاں پر ایک خالی اور ویران پڑے قلعے کو اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا اور اس کے اندر اب وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اپنے چہرے پر سونے کا وہ کور، وہ ماسک لگا کر رہنے لگا۔ اس کے پاس اپنے بنائے ہوئے جتنے بھی چھوٹے بڑے سونے کے ٹکڑے تھے ان کو بیچ کر اس نے اپنے اس قلعے میں بہت سارا اناج بھی اکٹھا کر لیا تھا۔ اپنے تمام ساتھیوں کو اس نے حکم دیا کہ آس پاس کی بستیوں میں جاؤ اور لوگوں کو جا کر کہو کہ اس قلعے میں خدا آیا ہے اور اس سے جا کر ملو۔ جب اس کے تمام ساتھیوں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو چیلے تھے، انہوں نے آس پاس کی بستیوں میں جانا شروع کیا اور لوگوں کو اس کی کہانیاں سنانی شروع کی، تو لوگ جیسے ہی اس کے بارے میں یہ سب سنتے تو فوراً زور زور سے ہنسنے لگتے تھے۔ حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کہانیوں میں دلچسپی لیتے اور صرف جاننے کی غرض سے کہ آخر دیکھیں تو یہ ہے کیا، اس قلعے تک آ جاتے تھے۔ اس قلعے کے اندر اس نے اپنی تمام مہارتوں کے ذریعے سے اور اسپیشلی کیمسٹری کے جو الگ الگ ایکسپیریمنٹس تھے ان کے ذریعے سے ایسا ماحول تیار کر دیا تھا اور ایسی ایسی چیزیں وہاں پر رکھ رکھی تھیں کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان تو نہیں ہو سکتا ہے اور ہم کسی اور دنیا میں آ چکے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ہاشم کے سر کے اوپر ہمیشہ ایک روشنی کا گولا چمکتا رہتا تھا۔ اس کے قلعے کے باہر کتنی بھی گرمی ہو لیکن اندر ٹھنڈ ہی رہتی تھی۔ ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ قلعے کے اندر آنے والے ہر عام اور خاص انسان کو کھانا ضرور کھلایا جاتا تھا، اب وہ چاہے کسی بھی ارادے سے آیا ہو یا پھر کتنی بھی دیر کے لیے آیا ہو۔ اسی لیے آس پاس کے بہت سارے غریب لوگوں نے تو کھانے کی وجہ سے اس قلعے کو اپنا ٹھکانہ ہی بنا لیا تھا، جبکہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو واقعی اس میں دلچسپی لینے لگے تھے اور اس کو قبول کر بیٹھے تھے۔ اسی لیے جیسے ہی اب اس علاقے میں تیزی کے ساتھ اس کی پاپولیرٹی بڑھنا شروع ہوئی تو آس پاس میں رہنے والے جتنے بھی مسلم علماء تھے، مطلب کہ مسلم اسکالرز تھے، انہوں نے اس دور کے خلیفہ مہدی کو خط کے ذریعے سے اس کے بارے میں خبردار کیا، لیکن خلیفہ مہدی کے جو آلریڈی اس دور میں سلطنت بنو امیہ کے خلاف جنگوں میں بزی تھے، وہ اس کی طرف دھیان ہی نہ دے سکے۔ دوسری طرف اس نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگ کی تیاری شروع کر دی، بہت سارے لوہاروں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ جلد سے جلد بہت سارے ہتھیاروں کو تیار کیا جائے۔ ہاشم کے جو اپنے چہرے پر ہمیشہ اپنے ہی بنائے ہوئے سونے کا ماسک پہنا رہتا تھا، لوگ اس کو ابن مکنا بھی کہا کرتے تھے، جس کا مطلب تھا نقاب کا بیٹا۔ مگر یہاں پر ایک اور بھی حیران کر دینے والی اسٹوری ملتی ہے، وہ یہ کہ کش کا علاقہ کہ جہاں پر یہ رہا کرتا تھا، اس کے پاس ہی میں ایک اور علاقہ تھا کہ جس کا نام نکشب ہوا کرتا تھا۔ یہ علاقہ دراصل گھنے پیڑوں سے ہر طرف سے گھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جب رات ہوا کرتی تھی تو چاند کی روشنی ان پیڑوں کی وجہ سے اس علاقے میں نہیں آ پاتی تھی۔ ایک دن اس علاقے کے بہت سارے لوگ اکٹھا ہو کر ابن مکنا کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ ہمارے علاقے میں گھنے پیڑوں کی وجہ سے چاند کی روشنی نہیں آ پاتی ہے، تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو خدا ہے، اگر تو واقعی ہمارے لیے ایک اور چاند روشن کر دے کہ جس سے ہمارے علاقے میں بہت ساری روشنی رہے تو ہم تجھ کو فوراً خدا مان لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، بلکہ یہ تو ایک ناممکن بات تھی، لیکن دوسری طرف ہاشم بھی کہاں بس کرنے والا تھا، اس نے فوراً یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا اور اپنے کام پر لگ گیا۔ ہاشم کے لیے اگلا کچھ وقت ایسا گزرا کہ اب وہ کسی سے ملاقات ہی نہیں کرتا تھا، بس تنہا رہا کرتا تھا اور الگ الگ طرح کے ایکسپیریمنٹس کرتا رہتا تھا۔
تھا۔ ایک دن اچانک سے اس نے کچھ سامان لیا اور پھر نکشب کی پہاڑیوں کی طرف نکل پڑا۔ لوگوں کو لگا کہ ابن مکنا جھوٹا تھا اور اس چیلنج کی وجہ سے وہ ڈر گیا ہے اور اپنی عزت بچانے کی خاطر بھاگ نکلا ہے۔ لیکن اس وقت پورا علاقہ ہکا بکا رہ گیا کہ جب کچھ دن کے بعد ہی نکشب کی پہاڑیوں سے ایک آرٹیفیشل چاند نمودار ہوا۔ ابن مکنا کی اس چاند کی روشنی سے صرف نکشب کا وہی خاص علاقہ روشن نہیں ہوا بلکہ کئی کلومیٹر دور تک جو اور بھی علاقے تھے وہ سب روشن ہو گئے۔ پھر کیا تھا، نکشب کے وہ سارے لوگ کہ جنہوں نے ابن مکنا کو چیلنج کیا تھا وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور نعوذ باللہ اس کو فوراً خدا بھی مان لیا۔ اب کیونکہ ابن مکنا کے سامنے سر جھکانے والے یہ جو قبیلائی لوگ تھے یہ بہت زیادہ جنگجو تھے اور طاقتور ہوا کرتے تھے، تو اسی لیے ان کے ابن مکنا کے گروپ میں شامل ہوتے ہی ابن مکنا اچانک سے بہت زیادہ طاقتور ہو گیا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً ہی اپنے تمام وفاداروں کو مطلب اپنے تمام فالوورز کو لوٹ پاٹ کے کام پر لگا دیا۔ یہ لوگ الگ الگ علاقوں میں حملے کرتے اور پھر لوٹا ہوا جو بھی مال و دولت ہوتا، غلام ہوتے، عورتیں ہوتی، ان سب کو ابن مکنا کے پاس لے کر آتے۔ ابن مکنا اپنی پسند کی عورتوں کو چنتا، اپنے حصے کا مال لیتا اور باقی تمام چیزیں اپنے وفاداروں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ لوٹے گئے مال و دولت کے ذریعے سے اب ابن مکنا نے اور بھی قلعے تعمیر کروائے اور خود سیام نام کے ایک سب سے طاقتور قلعے میں جا کر رہنے لگا۔ دوسری طرف خلیفہ مہدی کو بھی اب ابن مکنا کی طاقت اور پاپولیرٹی کا احساس ہو چکا تھا اور یہ ریئلائز ہو چکا تھا کہ اگر جلد ہی نہیں روکا گیا تو یہ ساری چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی۔ اسی لیے فوراً اب زید بن یحییٰ نام کے سپہ سالار کی لیڈرشپ میں مسلم فوج ابن مکنا سے مقابلے کے لیے نکلی۔ مسلم فوج نے ابن مکنا کے قلعے کی گھیرا بندی تو کر لی تھی مگر یہ قلعہ کسی بھی صورت میں فتح ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے ہوا یہ کہ جب رات کا وقت ہوا اور آسمان پر ایک کی بجائے دو چاند نظر آئے تو مسلم فوج میں تو ہلچل مچ گئی۔ حالانکہ مسلم فوج نے ابن مکنا کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ سن رکھا تھا اور مسلم فوج کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جادوگر ہے، لیکن اس طرح کا جادو تو ظاہر ہے پہلے کسی نے بھی کہیں نہیں دیکھا تھا۔ قلعے کی یہ گھیرا بندی بھی ناکام ثابت ہوئی اور اس کے بعد بھی کئی مسلم سپہ سالار آئے اور گئے لیکن اس قلعے کو فتح نہیں کر سکے۔ آخر میں خلیفہ مہدی نے بڑے سوچ وچار کے بعد اب مسلم فوج کی کمان سعید ہرشی نام کے ایک سپہ سالار کو دی۔ اس سپہ سالار نے پہلے ٹائم لے کر ایک اچھی سی اسٹریٹجی مطلب کہ رننیتی بنائی اور اس کے بعد پوری طاقت لگا دی۔ سب سے پہلے اس مسلم سپہ سالار نے یہ حکم دیا کہ قلعے کے باہر بنی ہوئی جو خندق ہے اس کو بھرا جائے۔ مسلم فوجوں نے بڑی تیزی کے ساتھ جیسے ہی اس خندق کو بھرنا شروع کیا اور قلعے کے اندر موجود جو ابن مکنا کے فالوورز تھے ان کو بھی یہ محسوس ہوا کہ اب تو بہت جلد ہی مسلم فوج اندر انٹر ہو جائے گی، تو وہ لوگ پریشان ہونے لگے اور رونے لگے اور رو رو کر ابن مکنا سے یہ التجا کرنے لگے کہ اگر تو واقعی خدا ہے تو ہم کو بچا لے۔ لیکن ابن مکنا کے جس کے دماغ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی شیطانی آئیڈیا جنم لیتا رہتا تھا، اس کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو اس نے ان لوگوں کی تو کچھ نہ سنی بلکہ اپنے جو کچھ پہرے دار تھے اور خاص طور سے جو 100 کے قریب بیویاں بتائی جاتی ہیں ان کو زہر دے کر مار دیا اور خود اپنے چہرے سے وہ ماسک اتارا اور مرے ہوئے ایک پہرے دار کے چہرے پر ڈال دیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کا چہرہ تو یہاں پر کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے، اسی لیے وہ ماسک اتار کر پورے کانفیڈنس کے ساتھ قلعے سے باہر جانے لگا۔ لیکن تبھی ہوا یہ کہ ابن مکنا کی بہت ساری بیویوں میں سے ایک خوبصورت بیوی کہ جس نے کبھی اس کے بستر پر اس سے رشتے بناتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ لیا تھا، اس نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس کی نشاندہی پر اس کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، لیکن گرفتار ہوتے ہی ابن مکنا نے فوراً زہر بھی کھا لیا۔ دوسری طرف مسلم فوج نے بھی جیسے ہی اس کو کنٹرول میں لیا تو اس کا سر قلم کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کے مرنے کے کچھ دن کے بعد ہی وہ آرٹیفیشل چاند جو اس نے بنایا تھا اور جو مکشب کے علاقے میں موجود ایک کنویں سے نکلا کرتا تھا اور اس میں جا کر ڈوب جایا کرتا تھا، ایک دن ڈوبتے وقت اسی کنویں کی دیوار سے ٹکرا کر ٹکڑوں میں بکھر گیا اور اس طرح سے ابن مکنا نام کے اس شیطانی جادوگر اور اس کے بنائے ہوئے اس چاند کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ویسے تو دوستو اگر آپ لوگ گوگل پر صرف ابن مقنا یا المقنا لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو ایران سے تعلق رکھنے والے اس جھوٹے خدا سے جڑی ہوئی بہت ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ اس کے علاوہ تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون جیسی بڑی بڑی اور پرانی کتابوں میں بھی اس انسان کا ذکر ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔